السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میں محمد سمیع اللہ آپ لوگوں کی خدمت میں نظامت کا ایک بہترین طریقہ لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ چند منٹ میں مکمل نظامت کس طرح سیکھیں، مکمل نظامت کس انداز میں کریں۔ مکمل نظامت سیکھنے کا سب سے آسان طریقہ، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس موضوع کو۔ تو دوستو، میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں مختصر اور بالکل سہل الفاظ میں، آسان الفاظ میں آپ کو آج مکمل نظامت سکھانا چاہتا ہوں، جو چند منٹوں کا ہوگا۔ آپ اس کو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، ہر جگہ آپ کو کام آنے والا ہوگا۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جو ہمیشہ آپ لوگوں سے بنی رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر ہماری ویڈیو میں پہلی بار ہے اور پہلی بار آئے ہیں، تو ضرور بھی ضرور ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو آل پر کلک کر لے، تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، جو میری ویڈیو کنٹینیو دیکھتے ہیں وہ جانتا ہوگا کہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو انہی ٹاپک پر اور اسی موضوع پر اور اسی سے ملی جلی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ تو چلو دوستو، تاخیر کی اس بات کی بلا کسی تاخیر کے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سامعین و ناظرین حضرات، ہم جب بھی ہم کلام ہوتے ہیں تو راہ کے پتھر بھی غلام ہوتے ہیں۔ تہذیب ایمان نے سکھایا ہے ہمیں کہ کچھ کہنے سے پہلے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم۔ اس جلسے میں شرکت تمام سامعین و ناظرین حضرات، جن لوگوں کا ہمیں بے صبری سے انتظار تھا، جن کے ہم منتظر تھے، وہ تمام اشخاص اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ ہم سب بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ آج ہم اس تقریب کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں، جو خوشی اور غم دونوں کا ملاپ ہے۔ خیر، کسی بھی تقریب کی ابتدا قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتی ہے، اس لیے میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں۔ زہ الفت میں ہم نے پوچھا تلاوت کرے کہاں سے پہلے، زہ الفت میں ہم نے پوچھا تلاوت کرے کہاں سے پہلے، تو ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے۔ میں محمد حسنین کو آواز دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور تلاوت کلام پاک پیش کرے۔ تو یہ تھے ہمارے مدارس کے طالب علم، جنہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کو پیش کیا۔ کائنات کے نظام کو چلانے والا، بادلوں سے پانی برسانے والا، موسموں میں تبدیلی لانے والا، زندگی اور موت دینے والا، جس کی ہم سب یعنی انسان، چرند پرند، جانور، چڑیاں، جنات، یہاں تک کہ پتھر بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، جس کی ذات وراء الورا ہے، جو ہمیں پالنے والا ہے، جو تنے تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو ہم سب کا خدا ہے۔ اس لیے خدا کی تعریف اور بڑائی بیان کرنے یعنی حمد پیش کرنے کے لیے میں محمد وسیع اللہ کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ کونین کا مسجود ہے معبود ہے تو، کونین کا مسجود ہے معبود ہے تو، ہر شے تیری شاہد ہے مشہود ہے تو، ہر ایک کے لب پر ہے تیری حمد و ثنا، ہر ایک کے لب پر ہے تیری حمد و ثنا، ہر سوز میں ہر ساز میں موجود ہے تو، محمد وسیع اللہ۔ حمد کے بعد
تو یہ تھا محمد وسیع اللہ، جنہوں نے بڑے ہی دلکش انداز میں حمد و ثنا پیش کیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کلمے کے دو جز ہیں، جس کا دوسرا جز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے، اور خدا کے بعد جو سب سے مقبول و معروف ہیں وہ اللہ کے رسول اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی۔ اسی شخصیت کی تعریف اور بڑائی بیان کرنے یعنی نعت پاک پیش کرنے کے لیے میں محمد جسیم الدین کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور نعت پاک پیش کریں۔ اللہ کی سر تا با قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تا با قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نعت کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس طرح کسی منزل کو پانے کے لیے یا کسی مقصد کے حصول کے لیے ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح کسی بھی بزم کی باغ ڈور صدر کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے میں اس بزم کی صدارت محترم حافظ و قاری محمد وسیع اللہ صاحب کے ہاتھوں میں دیتا ہوں کہ وہ اس جلسے کی صدارت کو قبول کرے۔ میں تائید صدارت کے لیے مدرسے کے طالب علم محمد سمیع اللہ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تائید صدارت پیش کرے۔ اب گلپوشی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تقریب میں شرکت فرما صدر، مہمان اور اساتذہ کی خدمت میں گل پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے صدر صاحب کی گلپوشی ہوگی، اس کے بعد اس تقریب کے مہمان خصوصی کی، پھر بقیہ تمام کی گلپوشی ہوگی۔ گلپوشی کے بعد گلوں کے رنگ بھرے وہ باد نو بہار چلے، گلوں کے رنگ بھرے وہ باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ اس شعر کے ساتھ گلپوشی کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اب تمام حاضرین جلسہ کے خیر مقدم کے لیے ایک استقبالیہ گیت پیش کیا جائے گا، جسے پیش کرنے کے لیے میں محمد محسن کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور استقبالیہ گیت پیش کرے۔ استقبالیہ گیت کے بعد تشریف یہاں لا کر محفل یہ سواری ہے، تشریف یہاں لا کر محفل یہ سواری ہے، مہمان یہاں آئے تقدیر ہماری ہے۔ محسن نے بہت ہی اچھے انداز میں استقبالیہ گیت پیش کیا۔ استقبال کے بعد اب تقاریر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ میں دہم جماعت کی ایک طالبہ کو مبشرہ خانم کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دے، انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دے، تو بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دے، مبشرہ خانم۔ تقریر کے بعد سفر ہے سخت مگر ہم نہ ہار مانیں گے، سفر ہے سخت مگر ہم نہ ہار مانیں گے، طویل فاصلوں بہتر ہے یہی تم ہی ہٹ جاؤ۔ یہ تھے دہم جماعت کی طالبہ جنہوں نے بہت ہی دلکش انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اب میں نہم جماعت کی ایک طالب علم کو محمد حسین کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے اظہار خیال پیش کرے۔ اس طرح ترتیب وار تمام تقاریر والے طلباء و طالبات کو بلایا جائے۔
اس کے بعد میں دہم جماعت کے طلبہ کو الوداعی گیت پیش کرنے کے لیے اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ جدائی پر ہی قائم ہے نظام زندگانی، جدائی پر ہی قائم ہے نظام زندگانی، یہی سائل سے کہتا ہے گلے مل مل کے پانی، بشرا اور ان کے ساتھی۔ اس کے بعد میں اویس کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور الوداعی موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ مہارت جس کو فن میں ہو وہ اداکاری نہیں کرتا، مہارت جس کو فن میں ہو وہ اداکاری نہیں کرتا، حقیقت پیش کرتے ہیں ریاکاری نہیں کرتا۔ تو شمشیریں جمع کر لے سروں کے بھیڑ لا لے، تو شمشیریں جمع کر لے سروں کے بھیڑ لا لے، مجاہد حوصلہ رکھتا ہے تیاری نہیں کرتا، محمد اویس۔ اب میں اس پروگرام کے صدر صاحب کو اس شعر کے ساتھ مدعو کرنا چاہوں گا کہ وہ آئے اور اپنے تجربات کی بنا پر طلباء و طالبات کی رہنمائی فرمائیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں سبھی سے جھک کے ملتے ہیں کہ صراحی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ یہ تھے اس تقریب کے صدر صاحب جنہوں نے بڑے ہی خوبصورت اور دل فریب انداز میں طلباء کی رہنمائی کی، اور آخر میں شکریائی کلمات پیش کرنے کے لیے اس شعر کے ساتھ محمد شہزاد کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ اب وقت آ پہنچا ہے کہ اس تقریب کے اختتام کا میں صدر تقریب کے اجازت سے تقریب کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ دوستو امید کرتا ہوں آئی ہوپ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ایک لائک کریں اور اپنے دوستوں سے خوب شیئر کریں، اور کمنٹ میں کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی جانکاری لینی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کریں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی کمنٹ کریں، تاکہ میرے حوصلہ افزائی ہو اور میں جان سکوں کہ میرا ویڈیو کہاں کہاں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگ کمنٹ ضرور کریں اور اپنے جگہ کا نام ضرور بتائیں، اور ویڈیو کیسی لگی یہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ڈسکرپشن میں میرا انسٹاگرام لنک ہے، آپ مجھے وہاں جا کر ضرور فالو کریں تاکہ آپ سے بات ہو سکے، آپ کا کام آسان ہو سکے، آپ کی کوئی ضرورت ہو تو وہ پوری ہو سکے۔ تو چلو دوستو، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔